اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأخيار أمته أجمعين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بہترین بات کی ہے کہ قرآن کا اصل معجزہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اس کے مفہوم کو سمجھ لیتی ہے تو وہ قوم اگر مردہ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے. وہ مردہ قوم اس سے زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر انقلاب برپا ہوتا ہے اور وہ پھر پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتی ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی جس انداز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، جو ہماری جس انداز کی قرأت ہوتی ہے، جس طریقے سے نمازوں میں پڑھتے ہیں، جس طریقے سے صبح کے ٹائم پر یا عام معمولات کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کو ایک کار ثواب سمجھتے ہیں. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں، بچوں کی کہانی سے لے کر بڑے بڑے سائنسدانوں کی کتابوں تک، کہ اس کو بآواز یا قرأت سے پڑھا جائے یا زور سے پڑھا جائے یا اس کو ایک مختلف لے کے اندر پڑھا جائے یا اس کے ساتھ وہ تنوین اور جو ہے نا غنوں کو شامل کر کے، مدوں کو شامل کر کے وہ انداز اپنایا جائے کہ جس کا مفہوم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہو اور سننے کے ساتھ ہو. سمجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. لیکن بدقسمتی سے قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو لوگ سمجھ کر نہیں پڑھتے بلکہ تلاوت کو کار ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں. اور یہ جو رویہ ہے، اسی رویے کی وجہ سے آج امت مسلمہ قرآن کریم کے فیض سے، جو اس کا حقیقی فیض ہے، اس سے محروم ہے.